ہم یہاں کیوں بھیجے گئے ہیں اس دنیا کے اندر, میری دنیا کا مقصد کیا ہے, میں یہاں کیوں ہوں. I will just end up with one thing. It's a one philosophy, it's a very simple philosophy, اور مجھے لگتا ہے بچوں کو بتانے کے لیے اس سے سمپل فلاسفی کوئی نہیں ہو سکتی تھی. It's a philosophy of melting. آئس کریم کھاتے ہیں؟ آئس کریم کھاتے ہیں؟ اب تو بڑی ویرائٹی آئس کریم کی. ہمارے زمانے میں تو سمپل سی آئس کریم ہوتی تھی, ایک کپ میں ملتی تھی, ایک 1 لیٹر کی ہوتی تھی, اور کون آئس کریم ہوتی تھی, بہت گنی چنی سی ہوتی تھی. اب تو بہت ویرائٹی ہے. آئس کریم فلاسفی کیا ہے؟ آئس کریم کہتی ہے انجوائے دس آئس کریم بفور اٹ میلٹس. آئس کریم کو کھا لیں اس سے پہلے کہ یہ میلٹ ہو جائے. دس از دا فلاسفی جس پر میجورٹی آج کی یوتھ زندگی گزار رہی ہے. یو اونلی لیو ونس, انجوائے یور لائف. یو اونلی ینگ ونس, انجوائے یور لائف. جیسے چاہو جیو. اماں منع کرتی ہیں تو بچے کیا کہتے ہیں, آپ اتنی ریسٹرکشنز کیوں لگاتی ہیں, آپ انجوائے کیوں نہیں کرنے دیتی, جیسے چاہو جیو. آپ فلاں جگہ کیوں نہیں جانے دیتی. اماں گھسیٹ گھسیٹ کے گھر بٹھاتی ہیں. ابھی کوک فیسٹ ختم نہیں ہوا تو اب کراچی ایٹ شروع ہونے والا. اماں کہتی بیٹا ایک ساتھ چلیں گے. نہیں, آپ کے ساتھ تھوڑی جانا ہے. کس کے ساتھ جانا ہے؟ جیسے چاہو جیو. دس از دا آئس کریم مینٹیلٹی. دس از دا آئس کریم فلاسفی. آئس کریم کہتی ہے انجوائے اٹ بفور اٹ میلٹس. اسی میلٹنگ فلاسفی میں ایک دوسری چیز بھی ہے جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اینڈ آئی ول انکریج یو آل ٹو بی آن دیٹ فلاسفی. کینڈل. کینڈل کہتی ہے گیو لائٹ ٹو ادرس بفور اٹ میلٹس. ایسے لوگ بہت کم ہیں. ہم سب آئی می اینڈ مائی سیلف پر زندگیاں گزار رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھی صحیح پرپس پر رکھیں اور اوروں کو بھی صحیح پرپس دکھانے والے بن جائیں. اب آپ کے پاس چوائس ہے, آپ کو زندگی میں آئس کریم بننا ہے یا کینڈل بننا ہے. کیا بننا ہے؟ بننا ہے. مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا, مجھے بہت ساری کینڈلس چاہیے. صحیح ہے. اگر آپ کو آئس کریم مینٹیلٹی سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے. دیکھیں, اللہ نے آپ کو اور مجھے جو ریلیجن دیا ہے وہ ریلیجن بہت بیلنسڈ ہے. وہ ریلیجن یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو انجوائے نہیں کر سکتے اگر آپ کو اللہ کا بندہ بننا ہے, یا اگر آپ کو اللہ کا بندہ بننا ہے تو بس اب آپ جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہوں گے, آپ دنیا کی تعلیم میں نہیں جائیں گے. اللہ نے بیلنسڈ ریلیجن دیا ہے. اس بیلنسڈ ریلیجن میں اللہ نے قرآن میں کئی مرتبہ کہا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں مما رزقناہم, جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. رزق in simple form you can say wealth. Wealth is not only money. Money is part of wealth. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کو رزق حلال دے, اور ماں باپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری اولادوں کے پیٹ میں حلال کا نوالا نہیں جا رہا, اس لیے ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے آؤٹ آف ہینڈ ہو رہی ہیں. میجورٹی مسئلے ہیں یہ. تو اب جب ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں رزق حلال دے, دس از پارٹ آف منی. لیکن صرف یہ ویلتھ نہیں ہے. ویلتھ میں ایک اور چیز بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سوچیں, آپ کہتی ہیں نا دیٹ پرسن از رچ. اس انسان کو ہم رچ کہتے ہیں اس کے اماؤنٹ آف منی کے حساب سے. کتنا بینک بیلنس ہے, کتنا ریئل اسٹیٹ ہے, کتنا اسٹاک ہے اس کا. حالانکہ امیر وہ شخص نہیں ہوتا جس کا فائنینشیل ریکارڈ بہت ہائی رائز جا رہا ہوتا ہے. جو کتابوں میں لکھنے والے لوگ ہیں بڑی گہری باتیں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رچ وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ چیزیں ابنڈنس میں ہوں جو آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے. اٹس ریسپیکٹ, اٹس لو, اٹس جینوئن لو, اٹس انٹیگریٹی, اٹس کریکٹر, اٹس ایمپتھی, اٹس سمپتھی. اگر خوشیوں سے اگر ہم چیزوں سے خوشیاں خرید سکتے اور چیزوں سے محبت خرید سکتے تو آج ڈائیورس ریٹ اور سیپریشن ریٹ اس سٹیج پر نہیں آتا جہاں آج آ چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ویلتھ کی ڈیفینیشن کو سمجھا نہیں ہے.
اپنے آپ اپنے اندر اس چیز کو لے کر آئیں کہ ویلتھ کا ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے منی کے ساتھ ساتھ فائنڈنگ دا پرپز آف یور لائف. اور آپ کو اپنی زندگی کا مقصد نظر نہیں آئے گا اگر آپ قرآن کے ساتھ اپنا اسپرچل کنیکشن مینٹین نہیں کر لیں گے. آپ کو مسلمان عورت ہوتے ہوئے کس طرح سے ڈریس اپ ہونا ہے, کہاں کیسے ڈریس اپ ہونا ہے, کیسے آپ کو کن فیلڈز میں کن پروفیشنز میں آگے بڑھنا ہے, کیسے انٹریکشن کرنا ہے اپوزٹ جینڈر سے, کیسے ماں باپ کا اور اپنے خاندان کا اور اپنے دین کا نام روشن کرنا ہے. اسلام آپ کو سبجوگیٹ نہیں کرتا, اسلام آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے. ہمیں لگتا ہے شریعت پرزن کی طرح ہے. اٹس ناٹ لائک دس. شریعت پرزن نہیں ہے, جیل نہیں ہے. شریعت تو آپ کو راستہ دکھائے گی اور پرپز آف لائف دکھائے گی. آپ کا پرپز آف لائف صرف اور صرف ڈگری لینا نہیں ہونا چاہیے, کسی ایک مقام پر دنیا کے اسٹیٹس پر پہنچ جانا نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہونا چاہیے, اس کی اصل ڈائریکشن ملے گی جب آپ کا قرآن سے اسپرچل کنیکشن ہوگا. جب قرآن سے آپ اسپرچولی کنیکٹ ہوں گی تو قرآن آپ کو بتائے گا یو مسٹ چینج فرام ود ان. اور یہ جب ود ان تبدیلی آتی ہے یہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی ہوتی ہے. دس ول میک یو ویلدی. Your spiritual connection with Quran will make you actually wealthy. اور اگر آپ کو سپر ویلدی ہونا ہے دنیا میں تو ہم سب کو سپر ویلدی ہونا ہوتا ہے. اگر آپ کو سپر ویلدی ہونا ہے then you have to come on the philosophy of a candle. Give light to others before it melts. اوروں تک اس میسج کو آگے لے کر جائیے. اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ آئس کریم نہیں بنیں گے. کیا بنیں گے؟ کینڈل بنیں گے. خود مضبوط بنیں گے تو اوروں کو انشاءاللہ اس راستے پر لے کر آئیں گے. جہاں جائیں اپنی پرسنالٹی سے اسلام کا فلیگ بیرر بن جائیں, اسلام کا بینر اٹھائیں, اسلام کی ریپرزنٹیشن کریں. آپ کا 5 فٹ کا جسم اسلام کی ریپرزنٹیشن کرنے والا ہو.